بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، اور قلبی ذکر کیا ہے۔ اب بتاتے چلیں کہ ذکر قلبی کیوں ضروری ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 103۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کچھ دنوں تک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے مطابق تمام فرائض اعمال میں پختگی اختیار کرتے ہیں، مگر پھر دوبارہ گناہوں کی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جذبہ ایمانی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ خیال کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے مانت پڑ جاتا ہے، ہم فرائض سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ماں جو انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ اہم ہے، اگر وہ ہم سے دور ہو جائے تو ہم جذباتی طور پر ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری دنیا ختم ہونے لگتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اللہ جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسی محبت کرنے والے اللہ سے دور ہو کر کوئی ملال نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ذکر قلبی ایسے سلسلے کو شروع کر دیتا ہے کہ فکر سے روشن ہو انوار کا ایک سلسلہ، نور تیری ذات ہے اس میں سمونے دے مجھے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر نفس و شیطان کے وار سے ایسے گھائل ہوتے ہیں کہ اللہ کی نہیں مانتے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ مسلمان ہر کوئی، مومن کوئی، اور کامیابی دراصل مسلمان سے مومن بن جانے میں ہے۔ ایک ماں کی محبت اور پیار اتنا ہے کہ ہم چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کوئی تو ایسی طاقت ہے جو ہم کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے سے کون ہے جو خوش نہیں؟ اپنی خوشی کے لیے ہمیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ ذکر قلبی مسلسل اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ ہمارے دشمن شیطان کے خلاف ہمیں ہمارے نفس پر بھاری رکھتا ہے، باطن کو پاک رکھتا ہے۔ ہماری ظاہری عبادات کے باوجود ہمارا تعلق جو اللہ سے نہیں رہا، ذکر قلبی ہمارا وہ تعلق قائم رکھتا ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کے بعد تکبر و ہر دھرمی سے انسان کو اپنا دشمن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 تا 30 بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 11، اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ آیت نمبر 12، فرمایا تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟
اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 13، فرمایا تو یہاں سے اتر، تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں، بس نکل جا، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 14، اس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 15، فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 16، اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو میں بھی تیری صراط مستقیم پر ضرور لوگوں کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ آیت نمبر 17، پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 18، فرمایا یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کر نکل جا، البتہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تم سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ آیت نمبر 19، اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو، سو جہاں سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور قصدن اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 20، پھر دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا تاکہ انجام کار ان دونوں کی وشرمگاہیں ان سے چھپائی ہوئی تھی ان کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم دونوں کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ آیت نمبر 21، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ آیت نمبر 22، پھر فریب سے انہیں اپنی طرف جھکا لیا، بس جب انہوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، اور ان کے رب نے ان سے پکار کر فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا، اور تم دونوں سے یہ نہ فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 23، دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 24، فرمایا اترو، تم میں سے باز کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ آیت نمبر 25، فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور اسی زمین سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ آیت نمبر 26، اے اولاد آدم بے شک ہم نے تم پر
ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وہ تمہاری زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہی سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 27۔ اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے جنت سے اخراج کا سبب بنا تھا اور ان کے لباس اترنے کا سبب بنا تھا، تاکہ انجام کار وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 28۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ آیت نمبر 29۔ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اے لوگو، ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے رہو، اسی کی عبادت کرو جس طرح اس نے تم کو ابتدائے پیدا کیا ہے، اسی طرح تم لوٹو گے۔ آیت نمبر 30۔ ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ گمراہی پر ڈٹا رہا۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا کارساز بنا لیا اور ان کا یہ عزم ہے کہ وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ مذکورہ بالا آیات میں انسان اور شیطان کی مکمل رودات بیان فرمائی گئی اور اہل ایمان میں فرقہ واریت، نفسانی خواہشات، دنیا اور وسوسوں نے ان کو ان کے مددگار خالق مالک اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ قلبی ذکر وہ ہتھیار ہے جو انسان کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے۔ شیطان اور نفس کو ہرانے کے لیے ہر وقت بندہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کے قرب اور محبت میں رکھتا ہے۔ ذکر کی فضیلت کا اندازہ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 124 سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو ہمارے ذکر سے آراز کرتا ہے ہم اس کا باطنی رزق تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے روز اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اس آیات مبارکہ میں رزق سے مراد باطنی رزق ہے، کیونکہ ظاہری رزق تو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو بھی عطا فرمایا ہے۔ قلبی اور خفی ذکر زبانی اور جہری ذکر سے 70 گنا زیادہ افضل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ذکر زبان کا ہے اور ایک ذکر دل کا۔ دل کا ذکر کرنا زبان کے ذکر کرنے سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ بزرگوں کا فرمان ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو۔
ایک کلمہ منو پیر پڑھایا، میں سدا سہاگن ہوئی ہوں۔ ذکر قلبی سے حاصل ہونے والے فضائل درج ذیل ہیں۔